بالکل 6 سال 7 سال 8 سال میں کام شروع کر دیا تھا، تو میں نے سبھی کام کیے۔ ایک ٹریجڈی آ گئی تھی گھر میں، کچھ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے تھے تو آگے بندہ گھوڑا پکڑ کے وہ اس کو رکھ رہے تھے، صبح تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو چلا جاتا۔ اتنی مالی آسودگی تھی تو یکدم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم بالکل نا جی کنگال ہو گئے، جسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے۔ سڑک پہ آ گئے۔ اچھا، تو ہم آپ اگر شیئر کرنا چاہیں جتنا کہ ایسا کیا ہوا؟ والد صاحب تھوڑا سا نا بدماشی میں اچھا وہ تھے، تو وہ بہت اچھا انہوں نے کام، وہ نہیں ماڑے بندے پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ماڑے بندے کا ساتھ دیا۔ لیکن وہ وقت ایسا پلٹا کہ میں کچی پکی میں پڑھتا تھا، اس وقت کچی پکی ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہ پڑھتا تھا، تو وہ یہ کام ہو گیا، 6-7 مرڈر ہو گئے وہاں پہ۔ وہ جتنا زمین تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ بٹ جاتا رہا، تو وہ کیس پہ لگا دیا، تو ہم کام پہ لگ گئے۔ یقین کریں 7 سال میری ایج تھی اس وقت، تو میں کام کرتا رہا۔ وہ بچپن میں اتنا کچھ سیکھ لیا شاہ جی کہ میں نے سوچا کہ یار کسی کا دل نہیں دکھانا، تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب ایسی کام میں لگے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اس وقت میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کچھ کہنا۔ تو میں نے محنت کی، میں، میرے بھائی، بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا، ہم تینوں بھائیوں نے محنت کی، محنت کر کے آج ادھر بیٹھا ہوں نا، تو اپنی محنت سے سارا کچھ اللہ نے واپس دیا، پھر ہر چیز واپس دی اللہ تعالیٰ۔ پھر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا، ہماری ماں لے کے ہمیں بیٹھ گئی، ہم کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ پتہ کر رہی ہیں، والد کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، دوسرے پہ جا رہے ہیں۔ یہ بڑی آپ نے بڑی عمدہ اور آپ جیسے آرٹسٹ نے بڑی غیر معمولی ایک بات شیئر کی۔ اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی بڑی اہم، جو یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہمیں بھی، عمر کے ہر حصے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ کسی بھی قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوں، اور بھلے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہو، نیگیٹو ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کا حصہ بن جائیں۔ حالانکہ بہت آرام سے آپ بن سکتے ہیں، خاص طور پہ بڑے اگر کسی وجہ سے کسی ایسی سرگرمی میں ہو جائے، مگر آپ نے بالکل آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف گئے، بالکل۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو رد کیا، آپ نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا رستہ بناؤں گا، اور میں اپنا رستہ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف اور اس کی طرف بناؤں گا۔ تو بڑی غیر معمولی بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار گھر کا ماحول ایسا تھا، ڈپریس ہو جاتے ہیں، منفی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی ماحول ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی ماحول سے نکل کر اپنا ماحول بنا سکتا ہے، یہ آپ نے بتایا آج، یہ بات، اور وہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ جی جی، ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰੀਆਂ کہ تنوں پتا سی نا کہ انہوں چوتھے سیگمنٹ چ چھیڑیے، ہن نہ چھیڑیے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان دل کی بات کرے نا، اور سارے سیگمنٹس آپ کے ہیں، ساری باتیں آپ کی ہیں، جو آپ چاہیں۔ آپ چاہیں تو لوگوں کو ہنسائیں، چاہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں، چاہیں تو اپنی چین شیئر کر دیں۔ آپ چین سے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ ناظرین stay with us، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم اداس صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور اکرم بھائی، ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان جی، مگر اس سے پہلے آپ جو گفتگو کر رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے ہم بریک پہ چلے گئے، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، والدہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اماں سے بہت کچھ سیکھا، صبر سیکھا، پھر وہ کام سیکھا اماں سے کہ جو گھر میں ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، جو آپ کی جیب میں ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں قناعت۔ جی، تو وہ چیزیں نا جی میں نے اپنی اماں سے سیکھی۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیا، مزدوری کی، بٹھے پہ اینٹیں ڈالی، اور اس کے بعد ٹرالیوں پہ اینٹیں ڈالی، دیہڑی لگائی، جو بھی کام ملتا رہا نا، میں سٹیل کا کام کیا، سلور کا کام کیا، لوموں کا کام کیا۔ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کام بھی اچھے سے اچھا کرتے گئے۔ اس کے بعد میں نے برف لگائی پھٹے پہ،
ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں یار وہ. یار آپ لوگ نا مسکرے ہیں صحیح. مسکرے کیا کہنے. اچھا آپ کہہ رہے تھے آپ نے برف بھی لگائی اور بھٹوں پہ بھی کام کیا اور ہر طرح کا کام وہ کیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ شادیوں پہ ویڈیو بنانے والے کیمرے لے لیے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو کام بھی تھوڑا تھوڑا لیوش کرتے گئے. اتنی جو آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا اس نے آپ کو تجربہ بھی تو بہت دیا ہوگا نا. بہت سارا مشاہدہ تجربہ. بہت سارا ایسا ہوا کہ کسی نے کام سے نکال دیا, کسی سے پیسے پوچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو جیب میں بس کرایہ ہے جو گھر تک جانا ہے, تو اور پیسے بھی نہیں ہیں, بھوک بھی لگی ہے, گھر جا کے کھانا بھی کھانا. تو صبر میں نے بچپن سے سیکھ لیا. اکرم بھائی ابھی آپ نے بھٹوں کی بات کی, وہ تو بہت ہی یعنی کہ مشقت والا کام ہے. کیا سر ہم نے کیا. وہاں پہ کیا ذمہ داری ہوتی تھی آپ کی؟ کچھ بھی نہیں, یہ وہ اینٹیں بنانی, اچھا بنانی کچی, جو رات کو کہانی کرنی اس کی گارے کی, اس کی تو پیروں سے کرتے ہیں نا؟ ہاں وہ پیروں سے کرتے ہیں, اور میں منہ نہ کرتا سمجھا سیرے ہو جا کرے پٹھا مار دے رہے. یہ فرمائیے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ والد صاحب کو ملنے جاتے تھے, ملاقات ہوتی تھی. ملاقات بھی کتنے عرصے رہے وہ جیل میں؟ انہوں نے عمر قید کاٹی. اچھا بہت زیادہ کچھ معاملہ ہو گیا تھا خراب. زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ سب نے خوشیاں منائی کہ یار پھانسی سے بچ گئے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا یار عمر قید 14 سال کاٹنے ایک کمرے میں یا ایک جیل میں 14 سال کاٹنے, یار انسان کی زندگی ہے. 2 دن زندگی کے جو ہے نا وہ آپ کو بارے پڑ جائیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو میں نے وہاں سے سیکھا شاہ جی. اس کے بعد حالات بدلتے گئے. اور آپ جایا کرتے تھے اپنے والد کو ملنے؟ جی یا صرف والدہ آپ بھی جاتے ہوں؟ ملاقات پہ جاتے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 6-7 سال کے بعد جب وہ باہر آئے تو ہم 14 سال, انہوں نے 20-21 سال کے ہو گئے ہم. اکرم 2 چیزیں مجھے بتائیے گا. جب وہ گئے آپ 7 سال کے تھے, 5-6 سال کچی پکی میں پڑھتے تھے. 5 سال کا بچہ اس وقت اسکول میں جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو, وہ جب وہ جا رہے تھے اور یہ ہوا کہ وہ کچھ آخری ملاقات ایک, اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو. سر جب ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے نا تو آج بھی وہ واضح میرے کانوں میں گونجتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی. وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, باہر والے باہر بیٹھے ہیں, جالی کے اندر جو قیدی ہیں وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم بچے تھے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وکیل کو مل لو, اس کو ملے ہو, یہ کیا ہے, جج کو ملے ہیں, یہ ملے ہیں. پریشان ماں تو پریشان ہے. وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ ہمیں بھی دیکھیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ والدہ جو گھر میں ماں ہوتی ہے اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. والد صاحب چلے گئے وہاں پہ, اگر ماں چاہتی تو ہمیں کہتی کہ بندوق پکڑو, کوئی چیز پکڑو, مجھے پیسے چاہیے گھر میں. ہمیں کام پہ لگایا, اچھے کام پہ لگایا. یار محنت کر کے لانی ہے آپ نے, ہمیں اچھا بنا دیا میری ماں نے. تو یہ جو عورت کا احترام اور عورت کی جو محنت اور کنٹریبیوشن ہے, اس کی ریئلائزیشن, اس کا احساس آپ کو اپنی ماں سے ہوا؟ ماں سے ہوا جی. بہت تالیاں جی آپ کی والدہ کے لیے. اور جب وہ آئے باہر, جس دن رہائی ہوئی, وہ اگر آپ کو یاد ہو دن؟ اس وقت رات کا 9-10 بجے کا ٹائم تھا. تو لاہور سے کوٹ لکھپت سے ان کی رہائی ہوئی, گجرانوالہ رہائش. اور اب آپ 21-22 سال کے ہو گئے ہیں. اس وقت جب میں سامنے آیا اپنے والد کے, تو گھر سے کپڑے لے کے آیا. میں کپڑے لے کے آیا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چینج کر لیں, وہ چینج کر لیں. راستے میں اسٹیشن پہ بیٹھ کے انہوں نے کپڑے چینج کیے. تو پھر ہم گھر لے کے گئے وہاں والد صاحب کو ہم نے کہا کہ واپس نہیں جانا ہم نے وہاں جہاں پہ اس علاقے میں نہیں جانا. تو وہ پھر واپس لے گئے ہمیں. اچھا, پھر واپس لے گئے. رات کو جب اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ سارا بچپن میں جب یہ میموری خالی ہوتی ہے تو وہ فیڈ تھی ساری چیزیں. وہ بندے گرتے ہوئے میں نے دیکھے, وہ بندے, وہ خون کی جو وقوع ہوا وہ تھا. ہاں وہ سارا فیڈ تھا. میں رات کو وہاں پہ سو نہیں پایا. تو صبح کا ٹائم ہوا تو میں نے پھر گھر میں نے, میرے بڑے بھائی نے, دوسروں نے, سب نے کہا کہ ہم نے نہیں ادھر رہنا, واپس آ گئے. 35 سال 40 سال گزر گئے اس بات کو کرتے کرتے.
टाइम बहुत गुजर गया। 40 साल बाद मेरे दिल में एक बात आ गई कि मैंने उनके घर जाना है, माफ़ी मांगनी। तो रिश्तेदार कहने लगे इसकी मौत आ गई। मैंने ढूंढना शुरू किया, वो भी चले गए थे उधर से, हम भी वहाँ से आ जी गए। ठीक। मैं ढूंढता ढूंढता चला गया उनके घर। चाचा जी कहता था मैं उसको, तो वो छोटे थे उनसे, जिसके साथ दुश्मनी थी। ठीक है। और उनका कितना नुकसान हुआ था, कितने नफूस का? 4-5 लोग चले गए थे दुनिया में, मर्डर हो गया था उनका। दिल में था कि यार मेरे वालिद को पता नहीं बख्शिश होगी कि नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँ एक मरतबा कि माफ़ कर दे। तो मैं पूछता पूछता चला गया घर। मैं वहाँ गया तो उन्होंने अकरम उदास समझ के इज्जत की। मैंने कहा चाचा जी मिलने आया हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि आए बैठे, घर ले गया, तीसरी मंजिल पे ले गए। तीसरी मंजिल पे जाके बैठ गए। वो बच्चियाँ भी तस्वीरें बना रही हैं, बच्चे भी तस्वीरें बना रहे हैं, सारे तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बात कैसे करूँ। मैंने कहा चाचा जी आप इधर कब से रह रहे हैं? कह रहे शुरू से इधर ही। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आप उनको ये पता था कि ये? नहीं अभी उनको नहीं पता। उनको नहीं पता। वो ये जो अकरम आदमी उदास आया है अकरम उदास, हाँ वो ये अकरम उदास, मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब जो जी। जिस आदमी ने की फैमिली के लोगों को जी मारा, उसका बेटा आया, ये उन्हें नहीं पता। नहीं वो नहीं पता। ठीक है, वो नहीं अच्छा। पता। खैर वो उन्होंने ऊपर ले गए, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो हादसा खेड़ा, सारा कुछ चल रहा है। मैंने पूछा कहाँ से हैं? शुरू से इधर से रह रहे। मैंने कहा नहीं आपका गांव किधर है? गुजरांवाला। मैं गुजरांवाला किधर? फलां जगह। मैं फलां जगह किधर? जब नज़दीक पहुंच गया तो वो कह रहे हैं आप क्यों पूछ रहे? तू क्यों पूछन रहा भाई? मैं कहा चाचा जी मैं वैसे पूछन रहा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ क्यों आए? ਕਹਿੰਦਾ यार ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੱਸਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ यही जिंदगी दी हकीकत। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸन्नाटा ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬਾਬਾ। ਚਾਚਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ 2, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ? ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ?
हाँ बदल गई जनरेशन। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਏ ਚਾਚੂ, ਬੈਠੋ ਚਾਚੂ ਬੂਟੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ जी जी बूटा ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹਾਂ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨੱਸਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਸਲਮ, ਅਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਦੌਰ ਪੌਰਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ। ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੋਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕੀਤਾ। गैर मामूली कहानी, गैर मामूली कहानी क्या, गैर मामूली वाक़या आपने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ।